اب ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ہمارے درمیان معروف سکالر فضیلت الشیخ الدکتور حافظ عبید الرحمن محسن صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں، تو ان کا ابھی محققانہ خطاب ہونے والا ہے، تو تمام طلبہ اور اساتذہ سے التماس ہے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ بالخصوص طلبہ جو ہے وہ بڑے انہماک کے ساتھ اس کتاب کو سماعت فرمائیں۔ اس کتاب کے بعد انشاءاللہ العزیز تقسیم اسناد و انعامات ہوگا، اور اس کے بعد آخری کتاب خطیب لسانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب آپ کاموں کی ان کا ہوگا، پھر انشاءاللہ آخر پہ اختتام پہ دعا ہوگی اور آپ کی ضیافت ہوگی۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے آج کی مجلس کے مہمان فضیلت الشیخ الدکتور عبید الرحمن محسن صاحب حافظہ اللہ تعالی کہ وہ ہمیں اپنے عظیم اور قیمتی پند و نصائح سے مستفید فرمائے۔ حافظ عبید الرحمن محسن صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم۔ ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ کل من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی ذلک، چاہے اس نے ملاقات زندگی بھر کی رفاقت کے لیے کی ہو، چاہے اس نے ملاقات ایک دو سالوں عشروں کے لیے کی ہو، چاہے اس نے ملاقات ایک دو ہفتوں کے لیے کی ہو، چاہے اس نے ملاقات ایک دن ایک رات کے لیے کی ہو، چاہے اس نے ملاقات ایک لمحے کے لیے کی ہو، ایک لمحے کی ملاقات بھی اس کو شرف صحابیت کے مقام پر فائز کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام کا قرآن مجید میں اس قدر زیادہ تذکرہ ہے کہ سینکڑوں آیات صحابہ کے تذکرے سے بھری پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے بدر والے صحابہ کا علیحدہ تذکرہ کیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، احد کے صحابہ کا علیحدہ تذکرہ کیا، وَإِذْ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، احزاب میں شریک ہونے والے صحابہ کا علیحدہ تذکرہ کیا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ حدیبیہ میں شرکت کرنے والے 1400 کے لگ بھگ صحابہ کا علیحدہ سے تذکرہ کیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ غزوہ تبوک میں جو 30,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام 1,00,000 رومیوں کے مقابلے میں نکلے اور وقت کی سپر پاور رومن امپائر کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی اور مدینہ منورہ سے 900 کلومیٹر کے لگ بھگ فاصلہ طے کیا، ان 30,000 صحابہ کا قرآن نے علیحدہ تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد فوج در فوج جتنے بھی صحابہ کرام دین میں داخل ہوتے رہے، السابقون الاولون سے لے کر آخری صحابی تک، ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق کوئی 1.5 لاکھ کے لگ بھگ صحابہ کرام ہیں۔ ان سب کا اللہ نے اپنے قرآن میں جامع انداز میں علیحدہ تذکرہ کیا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ تمام صحابہ کا تبصرہ کرتے ہوئے السابقون الاولون سے لے کے اینڈ تک ایک اور مقام پہ جامع انداز میں اللہ نے یوں بھی کہا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا۔ صحابہ کی ہستیاں وہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے نزول سے پہلے ہی اور صحابہ کی آمد سے پہلے ہی تورات و انجیل میں بھی ان کا تذکرہ کیا۔ میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کے جہاد کا بھی تذکرہ کیا، صحابہ کی شہادت کا بھی تذکرہ کیا، صحابہ کے جذبات کا بھی تذکرہ کیا، صحابہ کے ایمان کا بھی تذکرہ کیا، صحابہ کے عقیدے کا بھی تذکرہ کیا، ان کے رکوع کا بھی تذکرہ کیا، ان کے سجود کا بھی تذکرہ کیا، ان کی صبحوں، ان کی شاموں، ان کی خلوتوں، ان کی جلوتوں کا بھی تذکرہ کیا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی نیتوں اور دل کے ارادوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ایک مقام تو ایسا ہے کہ میں اسے پڑھ کے عش عش کر اٹھتا ہوں، عربی زبان کے ایک طالب علم کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کہ آپ کلیہ دارالقرآن کے طلبہ ہیں، حضرت قاری نوید الحسن لکھوی حفظہ اللہ ورعاہ بھی تشریف فرما ہے۔ میں ان کی خدمت میں ادب سے گزارش کروں گا، قرآن مجید کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں تو جب ان جیسے مشائخ کو سنتا ہوں نا، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، مجھے تیوں محسوس ہوتا ہے مد کا بھی کوئی مفہوم ہے، قلقلہ کے اندر بھی کوئی مفہوم ہے، تفخیم کا بھی کوئی معنی ہے،
ترکیب کے اندر بھی کوئی بین السطور معانی پائے جاتے ہیں، حروف کی صفات کے اندر بھی کوئی معانی پائے جاتے ہیں، تفشی کی صفت ایک اپنے انداز میں کوئی معنی ادا کر رہی ہوتی ہے۔ چند لمحوں کے لیے اس آیت مبارکہ میں ذرا آپ نے ڈوب کے میرے ساتھ غور کرنا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا اہل ایمان میں سے رجال تنوین تعظیم کے لیے ہے، کچھ عظیم مرد ایسے ہیں، مردان حق ایسے ہیں، مردان میدان ایسے ہیں، پھر رجال خود لفظ رجل کے اندر جو ایک تفخیم پائی جاتی ہے، ایک تعظیم پائی جاتی ہے، پھر جمع کے مفہوم کے اندر جو ایک معنی پایا جاتا ہے، پھر تنوین کے اندر جو ایک عموم اور تعظیم کے معنی پائے جاتے ہیں۔ مرد میدان ایسے ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، عہدوا نہیں کہا، وعدوا نہیں کہا، عاہدوا کہا، جو انہوں نے اللہ سے وعدے کیے تھے، جو اللہ نے ان سے وعدے کیے تھے، جو انہوں نے آپس میں عہد و پیمان کیے تھے۔ میرے پیغمبر کے صحابہ تو وہ ہیں، انہوں نے میرے ساتھ کیے ہوئے سارے ہی معاہدے سچے کر دیے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ کچھ وہ ہیں جو اپنی منتیں وفا کر چکے ہیں، کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں ہماری باری کب آتی ہے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ مفعول مطلق کے بھی مفاہیم ہوتے ہیں۔ بدلو تبدیلا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اردو زبان میں اگر اس کا ترجمہ کروں اور اس کے جو مفاہیم اور عبارت کی جو دلالات ہیں اگر ان کو سامنے رکھوں تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا، انہوں نے سارے ہی وعدے سچے کر دکھائے اور کسی بھی وعدے کے اندر ذرہ برابر انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اللہ جانتے تھے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو صحابہ کرام کے بارے میں کہیں گے کہ وہ بدل گئے، تو اللہ نے یہ علیحدہ سے کہا من المؤمنین، وہ اہل ایمان تھے، یہ علیحدہ سے کہا۔ رجال، بدلنے والے نہیں تھے، مردان حق تھے، یہ علیحدہ سے کہا۔ صدقوا، وہ بڑے سچے تھے، یہ علیحدہ سے کہا۔ عاہد اللہ علیہ، یک طرفہ معاہدہ نہیں تھا، وہ دو طرفہ معاہدہ تھا، انہوں نے وفائیں کی، رب نے وفائیں کی۔ وما بدلوا تبدیلا، یہ علیحدہ سے کہا کہ انہوں نے ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے تبدیلی کا سوچا بھی کیسے جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی خصوصیات پہ اگر ہم غور کریں تو ان کی سب سے پہلی خصوصیت قرآن کی روشنی میں یہ سمجھ آتی ہے، انہیں پیغمبر کی رفاقت ملی، پیغمبر کی کمپنی ملی، پیغمبر کی صحبت ملی، ان کی صبحیں شامیں پیغمبر کے ساتھ گزری، ظہریں اور عصریں پیغمبر کے ساتھ گزری، ان کے سفر و حضر پیغمبر کے ساتھ گزرے۔ کسی کا ساتھ ہو جانا، پیغمبر کا ساتھی ہو جانا، رفاقت انسان پہ حتیٰ کہ پتھر پر بھی اثر کرتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں ایک پتھر کے اوپر بھی قطرہ گرتا رہے اور پانی آہستہ آہستہ گرتا رہے تو پتھر میں بھی نشان پڑ جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص گجرانوالہ سے باقاعدہ طور پر جمعہ ادا کرنے کے لیے، حصول علم کے لیے لاہور سے گجرانوالہ شد رحال کرتا، سفر کرتا۔ حضرت اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کے پیچھے جمعہ ادا کرتا۔
حضرت اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے ایک روز اس سے پوچھا کہ تم لاہور سے چلتے ہو اور میرے پیچھے جمعہ پڑھنے آتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت میں آپ کے پیچھے آدھ پون گھنٹہ جمعہ ادا کرتا ہوں اور پورا ہفتہ میرا ایمان تازہ رہتا ہے۔ حضرت سلفی رحمہ اللہ نے فرمایا تم اتنی مشقت کرتے ہو، لاہور میں حضرت غزنوی موجود ہیں، تو تم ان کے پیچھے جمعہ پڑھنا اور پھر مجھے کسی دن آ کے بتانا کہ کیا فیلنگز ہیں۔ اس نے حضرت غزنوی رحمہ اللہ کے پیچھے جمعہ پڑھا، پھر حضرت سلفی رحمہ اللہ نے پوچھا کیا محسوس کرتے ہو؟ عرض کرنے لگا میں حضرت غزنوی رحمہ اللہ کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں تو 3 مہینے تک میرا ایمان تازہ رہتا ہے۔ میرے والد گرامی مولانا یوسف رحمہ اللہ نے مجھے بتایا اور کئی بزرگوں سے بھی میں نے سنا، اور حضرت عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کے سوانح میں میں نے خود پڑھا بھی کہ اللہ نے ان کی نماز میں وہ لطف رکھا تھا، وہ سکون رکھا تھا کہ ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے، کپڑے بھیگے بھیگے سے تھے، کہنے لگے 12 شد واللہ عبداللہ را خبر نشد، بارش ہوئی تھی، اللہ کی قسم ہے عبداللہ کو پتہ نہیں چلا ہے۔ ان کے بارے میں یہ بات متواتر ہے کہ حضرت عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کے پیچھے جو ایک نماز پڑھ لیتا تھا پوری زندگی ہی اس نماز کی لذت محسوس کرتا رہتا تھا۔ صحابہ کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو پیغمبر کے پیچھے نمازیں نصیب ہوئیں، ظہر، عصر، مغرب و عشاء، فجر انہوں نے پیغمبر کے پیچھے پڑھی، جمعے انہوں نے پیغمبر کے پیچھے پڑھے، جہاد انہوں نے پیغمبر کی رفاقت میں کیا، کھانے انہوں نے پیغمبر کے ساتھ تناول کیے، فرشتے کو اترتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فرشتوں کی گنگناہٹ کو کدوی النحلی، مکھی کی بنبناہٹ کی طرح انہوں نے اپنے کانوں سے سنا، میدان بدر کے اندر ہیزوم نامی فرشتے کو اترتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کھجور کے اندر برکتیں اس کا مشاہدہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا، درختوں کو پیغمبر کے حکم پہ چلتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے آبزرو کیا۔ کس قدر وہ بدبخت اور بدنصیب انسان ہے جو پیغمبر کے امتیوں کی صحبت کو تو مانتا ہے کہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے، پتھر کا اثر ہوتا ہے۔ ایک اس لکڑی کو کاریگر کا ہاتھ لگ گیا ہے تو یہ لکڑی ڈائس بن گئی ہے، یہ عام لوہا تھا، کاریگر کو ہاتھ لگا ہے، کاریگر نے اسے ہاتھ لگایا تو یہ ایک مائک بن گیا ہے، یہ عام پتھر ہی تو تھے، کاریگر کا ہاتھ لگا ہے، یہ ماربل بن گئے ہیں، سونے کی کان کو کاریگر کا ہاتھ لگتا ہے تو زرو جواہرات بن جاتے ہیں، زیورات بن جاتے ہیں، حسن و جمال بن جاتے ہیں۔ پیغمبر کے صحابہ کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی صحبت میں دین و ایمان کی منزلیں طے کی۔ ان کا ایمان اس لیول کا تھا کہ جناب عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کے حوالے سے ایک شخص جناب عبداللہ ابن مبارک سے پوچھتا ہے کہ ایک خلیفہ امیر المومنین جناب امیر معاویہ ہیں اور ایک خلیفہ امیر المومنین جناب عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ جناب عمر بن عبدالعزیز کا وہ عہد مسعود ہے جس میں زکوٰۃ دینے والا گلیوں گلیوں ڈھونڈتا پھرتا اور کوئی لینے والا میسر نہ ہوتا۔ وہ سوال کرتا ہے امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو جواب دیتے ہیں یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جناب عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لغبار دخل
فی منخری فرس معاویۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سبیل اللہ خیر من عمر بن عبد العزیز کذا و کذا مرہ وفی لفظ الف مرہ۔ کہتے ہیں تم یہ پوچھتے ہو امیر معاویہ افضل ہیں کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہیں؟ اللہ کی قسم، جناب امیر معاویہ نے پیغمبر کی قیادت میں گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا، گھوڑے کی ٹاپ سے جو گرد و غبار اٹھی اور وہ گرد و غبار امیر معاویہ کے چہرے انور کو ٹچ کرتی رہی اور ان کے ناک کے نتنوں کے اندر داخل ہوتی رہی اور اس کے گھوڑے کے نتنوں میں بھی داخل ہوتی رہی، وہ گرد و غبار بھی جو پیغمبر کی قیادت میں راہ جہاد کے اندر اٹھتی رہی امیر معاویہ کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے، وہ گرد و غبار بھی عمر بن عبد العزیز سے 1000 گنا افضل ہے۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یقاس بہم احد، یہ محمد کے ساتھی ہیں، ان کے رفیقان کار ہیں، ان کے ساتھ کسی کو کمپیئر نہیں کیا جاتا، ان کے ساتھ کسی کا موازنہ نہیں کیا جاتا۔ میرا ایمان تو یہاں تک کہتا ہے کہ صحابہ کا ایمان اس لیول پہ پہنچ گیا تھا کہ اگر آپ لوگ مل کر بھی، بلکہ بعض صغار صحابہ مل کر بھی، وہ جو کبار صحابہ تھے ان کا یوں مقابلہ نہیں کر سکتے کہ اگر ایک شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور ایک صحابی اپنی مٹھی کے اندر کوئی مٹی ہی اللہ کی راہ میں دے دے، تو صحابہ کا صدقہ کیا ہوا مٹھی بھر مٹی کا صدقہ بھی احد پہاڑ کے سونے سے اللہ کے ہاں زیادہ قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ایمان کا لیول یہ تھا۔ دوسری خصوصیت صحابہ کی یہ تھی کہ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے قرآن مجید کو براہ راست سیکھا اور اس انداز میں سیکھا اور پھر اس انداز میں اس پہ عمل کیا کہ رب کریم نے عرش معلیٰ پہ مستوی ہو کر صحابہ کے نام لے کر کہا، اے میرے محبوب جاؤ اپنے فلاں صحابی سے کہو آج وہ آپ کو قرآن کی تلاوت سنائے۔ تیسری خصوصیت صحابہ کی یہ تھی کہ انہوں نے دین کے لیے محنتیں کی، قربانیاں کی، جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اس حد تک پیش کیے جسمانی اذیتیں بھی برداشت کی، مالی قربانیاں بھی پیش کی، اولاد کے نذرانے بھی پیش کیے، جسم و جان کو چھلنی بھی کیا، ان کے جسموں سے خون کے فوارے بھی پھوٹے۔ انہوں نے ہر مشقت اللہ کی راہ کے اندر اللہ کی خاطر اس حد تک برداشت کی کہ خود اللہ رب العزت نے ان کی محنتوں کو قبول کرتے ہوئے ان کے تذکرے اپنے قرآن مجید میں کیے۔ وہ لوگ جو صحابہ کی ناموس پہ باتیں کرتے ہیں، سوال یہ ہے بند کمروں میں بیٹھنے کے علاوہ انہوں نے دین کے لیے قربانی کیا دی ہے؟ وہ کیا ہے جو انہوں نے دین کے لیے پیش کیا ہو؟ صحابہ کا مقام تو ایسا ہے اگر کسی نے قربانیاں پیش کی بھی ہوں تو پھر بھی وہ صحابہ کے مقام پہ پہنچ کے ان کے لیول کا اور ان کے برابر نہیں ہو سکتا کہ ان کے اوپر کمنٹس دے اور ان کے بارے میں اپنے تأثرات بیان کرے۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ جناب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، ہجرت کی راہوں کے راہی ہیں، ادھر سے سسرال والے آتے ہیں اور کہتے ہیں ابو سلمہ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تمہاری بیوی ہماری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اور ادھر سے ددیال والے آتے ہیں، کہتے ابو سلمہ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تمہارا بیٹا
ہماری نسل ہے، یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ یوں ان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اچھا اگر بیٹا بھی تم رکھ لو اور بیوی بھی ادھر رہ جائے اور ابو سلمہ اپنے محبوب کے پاس مدینے میں چلا جائے تو پھر جانے کی اجازت دے دو گے؟ کہتے ہیں دے دیں گے۔ فیصل آباد کے میرے بیٹوں، عزیزوں، بزرگوں، کہنا آسان ہے، ذرا تصور میں تو لائیں کہ بیوی ادھر کھینچی جا رہی ہو، بیٹے کو ادھر کھینچا جا رہا ہو، مال و اسباب مکہ میں رہ رہے ہوں، اور یہ آفر بھی موجود ہو اگر تم مکہ میں رہو، دین کو چھوڑ دو، تو پھر تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تم ہمارے داماد ہو۔ لیکن وہ یہ کہتے ہوئے اگر یہ سب کچھ ادھر رہ جائے اور میں مدینے والے کے پاس چلا جاؤں تو جانے دو گے؟ کہتے ہیں جانے دیں گے۔ کہتے ہیں پھر اللہ کے دین کی خاطر سارا کچھ ہی تم رکھ لو، میں اللہ کے پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ارضا مکہ کے شہزادے تھے، روزانہ کپڑے بدلتے تھے، جہاں سے گزرتے تھے راہوں کی شوخیاں بتاتی تھی کہ یہاں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ گزر کے گئے ہیں، اور جب جام شہادت نوش کی ہے تو کیفیت یہ ہے کہ مال وراثت میں ایک چادر بھی پوری موجود نہیں جس میں ان کو کفن ہی دیا جا سکے۔ اگر پاؤں کو ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا رہ جاتا ہے، سر کو کور کرتے ہیں تو پاؤں باہر نکلے رہ جاتے ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوے کے موقع پر بہت اہم ایک پوائنٹ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع کے اوپر 1000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ دینار کے بعد سکے اس دور میں 4 گرام کے برابر ہوتے تھے، تو 1000 دینار 4000 گرام تقریباً 4 کلو سونا بنتا ہے، جو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ 300 اونٹ ایک موقع پہ وقف کر دیتے ہیں، مسجد کی جگہ کے لیے قربانیاں دے دیتے ہیں، کنواں خریدنے کے لیے قربانیاں دے دیتے ہیں۔ جب ان کی عمر 50-60 سال ہے، 45 سال ہے، اس وقت قربانیاں دے رہے ہیں، اور جب 80-85 سال کے ہو گئے تھے تو نعوذ باللہ اس وقت وہ کرپشن کرنے لگ گئے تھے۔ بعض لوگ علم و تحقیق کے نام پہ جو شرارتیں کرتے ہیں یا شوشے چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پالیسیز بدل گئی تھی۔ ایک لاجیکلی میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب مال کی ضرورت تھی، جب وہ اپنی جوانی میں تھے، جب ہرس جوان ہوتی ہے، 40, 45, 50 سال کی عمر میں 4 کلو سونا بھی دے رہے ہوں، زمینیں بھی وقف کر رہے ہوں، ہر طرح کی قربانیاں پیش کر رہے ہوں، اور جب آپ کا 21ویں صدی کا بھی وہ مسلمان جو بڑھاپے میں پہنچ کے اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، تو عثمان غنی 85-86 سال کی عمر میں بڑھاپے پہ پہنچ کے بیت المال میں سے نعوذ باللہ کرپشن کرنے لگ گئے تھے۔ کوئی عقل، کوئی منطق، کوئی بصیرت، کوئی بات کرنے کی لاجک۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں
لوگ کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے، ابن الاسیر نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے۔ کلیہ دار القرآن کے اندر اور فیصل آباد کے اس عظیم مرکز کے اندر، یہ شہر ہماری بھی مادر علمی ہے، علماء و مشائخ کی موجودگی میں پورے ایمان کے ساتھ یہاں تک کہنا چاہتا ہوں، تم مورخین کی باتیں کرتے ہو، ان کی کتابوں کی باتیں کرتے ہو، تاریخ کے حوالوں کی باتیں کرتے ہو، میرا ایمان تو یہاں تک کہتا ہے اگر وہ مؤرخ اپنی قبروں سے اٹھ کر زندہ ہو کے کھڑے ہو کے اور مردہ ہونے کے باوجود ہمارے سامنے بول کے بھی کہیں کہ عثمان غنی بدل گئے تھے، ہم کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، رب کا قرآن سچ کہتا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا آخری بات کر کے آخری پوائنٹ میں اپنی گزارشات کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ حضرت برادر گرامی اور پورے پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ دین کی تبلیغ کے لیے سفر کرنے والے مولانا حنیف ربانی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے، ان کا آخری بیان ہے انشاءاللہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں صحابہ معصوم تو نہیں تھے، ان سے غلطیاں اور خطائیں تو ہو سکتی تھی، جی ہو سکتی تھی اور ہوئی بھی تھی، پھر ان کا تذکرہ کرنا گناہ تو نہیں ہے، یہاں پر وہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ کے جائیے گا۔ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ سے لے کر والناس کی سورہ الناس کی سین تک رب العالمین نے کسی ایک آیت میں بھی صحابہ کی کوئی خامی اور کوئی کمزوری بیان نہیں کی ہے، ان کی خوبیوں سے بھرا پڑا ہے۔ رکوع کے سجدے ہیں، رکوع کے تذکرے، سجدوں کے تذکرے، ایثار کے تذکرے، انفاق کے تذکرے، صدقات کے تذکرے، خیرات کے تذکرے، نیتوں کے تذکرے، جہاد کے تذکرے، مہاجرین کے تذکرے، انصار کے تذکرے، متبعین کے تذکرے، بدر والوں کے تذکرے، حنین والوں کے تذکرے، خندق والوں کے تذکرے، تبوک والوں کے تذکرے، مہاجرین و انصار کے تذکرے، انفرادی صحابہ کے تذکرے، حتیٰ کہ ماں جی عائشہ صدیقہ کے تذکرے، امہات المومنین کے تذکرے، صدیق کائنات کے تذکرے بھرے پڑے ہیں۔ کیا اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ صحابہ کی خوبیاں بیان کرنا ہی قرآن کا منہج ہے، یہی قرآن کا طریقہ ہے؟ محدثین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، صحیح بخاری سے لے کر حتیٰ کہ وہ کتابیں جو موضوعات ہیں اور جن میں من گھڑت روایتیں پڑی ہوئی ہیں، مسند الفردوس تک آپ دیکھ لیں، مصنفات سے ہوتے ہوئے، مسندات سے ہوتے ہوئے، معاجم سے ہوتے ہوئے، مستدرکات سے ہوتے ہوئے، ذخیرہ حدیث کی تمام کتابوں کو اٹھا لیں، آپ کو یہ چیپٹرز تو ملیں گے: مناقب الصحابہ، فضائل الصحابہ، مناقب الانصار، مناقب المہاجرین، مناقب الاشعریین، مناقب اہل الیمن، مناقب الیمنیین، مناقب الخلفاء الراشدین، مناقب العشرہ المبشرہ، مناقب الصدیق، مناقب الفاروق، مناقب عثمان، مناقب علی۔ کوئی ایک محدث بھی مجھے ایسا بتائیں جس نے حدیث کی کسی کتاب کے اندر ایک چھوٹا سا چیپٹر بھی لکھا ہو مصالب الصحابہ، صحابہ کی برائیاں۔ قرآن میں بھی یہ نہیں ہے، حدیث میں بھی یہ نہیں ہے۔ جب نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ اگر صحابہ سے خطا ہو بھی گئی، قرآن نے تذکرہ کیا بھی، تو میں حیران ہوں کہ آج کے یہ نوجوان
کس طرح سے گمراہ ہو رہے ہیں، قرآن کے منہج کو چھوڑ کر، حدیث کے منہج کو چھوڑ کر، سلف صالحین کے منہج کو چھوڑ کر، کن بھول بھلائیوں کے اندر، کن وادیوں کے اندر گم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ علمی کتابی نہیں، میں کہتا ہوں یہ شرارتی حرکتیں ہیں جو قرآن و حدیث سے ہٹی ہوئی انحرافی حرکات ہیں۔ قرآن مجید نے صحابہ کی ایک غلطی کا تذکرہ کیا ہے، لیکن سنیں کیا کیسے ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کے ایک دستے سے اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ وہ تیر اندازوں کا ایک دستہ تھا، ان سے خطا ہوئی، درے کو چھوڑ دیا، نقصان ہوا، 70 لاشیں گریں، صحابہ کرام زخمی ہوئے، لہو لہان ہوئے، پیغمبر کے جسم اطہر کے اوپر زخم لگے، خود کی کڑیاں چبھ تک گئیں، جسم میں پیوست ہو گئیں، شدید نقصان ہوا۔ اللہ نے صحابہ کی جب اس خطا کا بھی تذکرہ کیا، اے اللہ میں تیرے قرآن پہ قربان جاؤں، تجھے اپنے پیغمبر کے صحابہ سے کتنی محبت ہے۔ غزوہ احد کے تذکرے کو اٹھا کے دیکھیے گا، اللہ نے عین غزوہ احد کے بیان میں ایک بات کہی، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے میرے محبوب، صحابہ سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے پھر بھی نرم ہی رہنا ہے۔ صحابہ کی غلطیوں پہ اللہ کے پیغمبر کو بھی حکم ہے کہ آپ نے نرم ہی رہنا ہے۔ فاعف عنہم، آپ نے ان کو معاف کرنا ہے، واستغفر لہم، صرف معافی نہیں کرنا۔ اے میرے محبوب، آپ نے بھی ہاتھ اٹھا کے مجھ سے دعا کرنی ہے، اے اللہ میرے صحابہ کی خطا میں نے بھی معاف کر دی ہے، تو بھی معاف کر دے۔ وشاورہم فی الامر، آئندہ اپنے مشوروں میں ان کو شریک بھی رکھنا ہے۔ صحابہ تو وہ ہستیاں ہیں، اگر ان سے ایک خطا ہو گئی، تم تو ان خطاؤں کی بات کرتے ہو جو تاریخ والوں نے گھڑی ہوئی ہیں، تم تو ان خطاؤں کی بات کرتے ہو جو جھوٹ کا پلندہ ہیں، تم ان خطاؤں کی بات کرتے ہو جن میں تم نے فیبریکیشن کی ہے، تم ان خطاؤں کی بات کرتے ہو جن کے معنی میں تم نے تحریف کی ہے، تم ان خطاؤں کی بات کرتے ہو جو تاریخ کے پلندے کے نیچے اور تاریخ کے دبیز پردوں کے نیچے اور تاریخ کی گرد و غبار کے نیچے اٹی پڑی ہوئی ہیں، کوئی نمایاں اور ثابت شدہ نہیں ہیں۔ میں اس خطا کی بات کرتا ہوں جس کا اقرار صحابی نے کیا، پیغمبر کی محفل میں کیا اور مدینہ منورہ میں کیا، پیغمبر نے اس پہ حد بھی نافذ کر دی، اس نے یہ کہہ بھی دیا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، اقرار بھی کر لیا، حد بھی نافذ ہو گئی، رجم بھی کر دیے گئے، سنسار بھی کر دیے گئے۔ اللہ کی راہ میں پاک ہونے کی خاطر جامع شہادت کے مرتبے کے پہ ایک لحاظ سے فائز بھی ہو گئے۔ ایک صحابی کے اوپر ثابت شدہ خطا پہ ایک دوسرے صحابی نے ایک چھوٹا سا کمنٹ دیا، کہا اس پہ پردے پڑے ہوئے تھے، اس نے اپنے پردے کیوں چاک کر دیے، حتیٰ کہ اس کو اس طرح سے مار دیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا خبردار، جو تم نے میرے اس صحابی کے اوپر کوئی بات کی، تم باتیں کر رہے ہو اور میرا وہ صحابی تو جنت کی نہروں کے مزے لے رہا ہے۔ کہا اس نے تو ایسی توبہ کی ہے، اگر وہ ایک امت میں تقسیم کی جائے، ایک روایت میں یوں الفاظ آئے ایک واقعے کے بارے میں، اور ایک روایت میں آیا لو قسمت بین امہ، اور ایک روایت میں آیا لو قسمت بین 70، اگر وہ 70 لوگوں میں، 70 کا مطلب بھی بے شمار لوگوں میں، اور ایک روایت میں کہا ایک امت میں تقسیم کی جائے، تو میرے اس صحابی کی خطا کے بعد توبہ کا یہ انداز ایسا ہے کہ اس کی خطا کو بیان نہ کرو، اس کی تو توبہ ایسی ہے کہ اس کی توبہ اگر تقسیم کی جائے تو اللہ ایک امت کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں ماں باپ کی لڑائی ہو جائے تو آپ اس کو ایک مستقل ٹاپک کے طور پر ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرتے ہیں؟ آج لڑائی ہوئی تھی ہمارے گھر میں، ماں نے ایسے کہا تھا، باپ نے ایسے کہا تھا، اور پھر آپ پوچھتے ہیں اچھا تم بتاؤ تم میری ماں کے ساتھ ہو یا میرے باپ کے ساتھ ہو؟ آپ کہیں گے بدتمیز انسان ہے، اسے بڑوں کی عزت ہی نہیں آتی، بڑوں کا مقام ہی نہیں آتا، وہ تو صحابہ ہیں، ہمارا دین تو اتنی تہذیب سکھاتا ہے، اتنی شائستگی سکھاتا ہے۔ یہ مس یوز کے الفاظ استعمال کرنا کہ اماں عائشہ کو مس یوز کر دیا گیا تھا، فلاں صحابہ نے امت نال کم پایا سی، فلاں نے یہ گیم ڈالی تھی، فلاں نے یہ نیت اندر چھپائی ہوئی تھی۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے تمہیں صحابہ کے معاملات میں جج بنا کے بھیجا ہے؟ تم تو سمجھتے ہو کہ صحابہ مجرم ہیں اور میں جج ہوں اور میں ان کے فیصلے کر رہا ہوں، تم نے یہ کیا تھا اور تم نے یہ کیا تھا۔ ہمارا دین تو اتنی عزت اور توقیر سکھاتا ہے، اس بھری مجلس کے اندر ماں باپ نہیں، اس سفید داڑھی والے ایک بزرگ سے کوئی خطا ہو جائے اور میں ان کے سامنے بدتمیزی سے کہوں کہ تم نے ایسے کیا اور تم نے گیم پائی اور تم نے یہ کیا، ہمارا دین کہتا ہے بڑوں کے ساتھ ایسی بات کرنے والا پیغمبر کی امت میں سے ہی نہیں ہے۔ لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا۔ ایک ہے سرسری طور پر کسی چیز کا بیان ہو جانا، اور ایک ہے اس کو موضوع تحقیق بنانا اور اس پہ فخر کرنا کہ میں نے اس کے اوپر لوگوں کو پی ایچ ڈی کروا دی ہے۔ مبارک ہو تم کو کہ تم اتنے بڑے جج ہو کہ تم نے ان صحابہ کی غلطیوں پہ لوگوں کو پی ایچ ڈی کروائی ہے جن صحابہ کی خوبیوں سے اللہ کا قرآن اور پیغمبر کی حدیثیں بھری ہوئی ہیں۔ تمہیں وہ پی ایچ ڈی مبارک ہو، اور ہمیں مناقب کی حدیثیں اور قرآن کی یہ آیات مبارک ہوں۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے پیچھے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک عام انسان کی غیبت کرنے سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ مقدس ہستیاں جو صحابہ ہیں، تم نے 1450 سال بعد بھی ان کو معاف نہیں کیا؟ تم اب بھی ان کی غیبتیں کرتے ہو؟ تم اب بھی ان کے گوشت نوچ نوچ کے کھاتے ہو؟ جن ہستیوں نے اپنی جانیں اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیں اور قرآن نے ان کی تعریفیں کی، تم علم اور تحقیق کے نام پہ اس طرح کی شرارتیں کرتے ہو؟ یاد رکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت، حبہم دین و ایمان و احسان، ان سے محبت دین ہے، ایمان ہے، اور ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، ان کا دل میں بغض رکھنا کفر ہے، منافقت ہے، اپنی اوقات سے بڑھنے والی بات ہے۔ وَبِالْخَيْرِ نَذْكُرُهُمْ، ہمارا عقیدہ ہے ہم ہمیشہ صحابہ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اور جو شخص بھی ان کی خامیاں بیان کرتا ہے، چاہے وہ یوں سینے پہ ہاتھ باندھتا ہو، اور چاہے وہ یوں رفع الیدین کرتا ہو، اور چاہے وہ جو بھی کرتا ہو، یہ عقیدے کی اتنی بڑی گمراہی ہے کہ صحابہ کی برائیاں کرنے والا اپنے اعمال بھی ضائع کر لیتا ہے اور اہل سنہ کے منہج سے بھی فارغ ہو جاتا ہے۔ اس عقیدے کو سمجھیے، اس کو دل میں بٹھائیے، صحابہ کی محبت، صحابہ کی عظمت کے پہرے دار بن جائیے۔ اپنے بچوں کو بھی سلف صالحین صحابہ کی محبت ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیات سکھاتے تھے۔ ایک وعدہ میں آپ سے لینا چاہتا ہوں، کر لیں گے وعدہ انشاءاللہ، ہر گھر کے اندر نا ایک کتاب ہونی چاہیے، اور اس کی سٹڈی ہونی چاہیے، اور سٹڈی سرکل ہونا چاہیے۔ باپ بیٹھ کے پڑھ لے، بھائی بیٹھ کے پڑھ لے، اور باقی سارے سنیں۔ قرآن حدیث تو ہونا ہی چاہیے انشاءاللہ،
لیکن قرآن حدیث کے بعد وہ کتاب ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ محمود احمد غضنفر صاحب کی کتاب ہے، صحابہ کی زندگیاں لکھی ہوئی ہیں، آپ کے ایمان تازہ ہو جائیں گے، آپ صحابہ کی شان آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ میں حیران ہوتا ہوں، لوگ اتنے بدتمیز ہو چکے ہیں، جس بندے کو استنجا کا طریقہ نہیں آتا نا، استنجے کا طریقہ نہیں آتا، اور جس کو شاید اللہم باعث بینی کا ترجمہ نہیں آتا، وہ آ کے پوچھتا ہے تم علی کے ساتھ ہو یا معاویہ کے ساتھ ہو؟ علی ٹھیک تھا کہ معاویہ ٹھیک تھا؟ تمہارے چھوٹے بھائی لگتے ہیں وہ؟ تمہیں جج بنایا اللہ نے؟ تم اپنے کرنے کے کام تو کرو۔ تم کن چکروں کے اندر پڑے ہوئے ہو؟ تم کن معاملات کے اندر پڑے ہوئے ہو؟ سلف صالحین نے تو اس باب کو بند کیا تھا۔ قرآن مجید کا یہ منہج نہیں، سلف صالحین کا یہ منہج نہیں، احادیث کا یہ طریقہ نہیں۔ تو آپ نے اپنے گھروں میں کیا تذکرے کرنے ہیں؟ صحابہ کے تذکرے، ان کے ایمان کے تذکرے، ان کی نمازوں کے تذکرے، ان کے اخلاص کے تذکرے، ان کی قربانیوں کے تذکرے۔ اس سے آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ جو مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں نا، وہ صحابہ کی سٹوری سنائیں، صحابہ کے واقعات سنائیں، پہلے خود پڑھیں پھر اس کو سنائیں، تو آپ انشاءاللہ صحابہ کے حالات پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہو جانا کہ ہم آپ کے پیغمبر کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور جناب انس کی طرح کہتے ہیں کہ میں ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کی وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تو ہمیں ان کا ساتھ دے دے گا، اگرچہ ہمارے ان اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔